بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان الیکشن سیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، بات کریں گے آج بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کی۔ کوئٹہ کی قومی اسمبلی میں کل 3 نشستیں ہیں، NA 262، NA 263 اور NA 264۔ 2018 کے الیکشن میں یہ نشستیں تھیں NA 264، NA 265 اور NA 266، جبکہ 2013 کے الیکشن میں ان نشستوں کی تعداد تھی 2 اور ان کا نمبر تھا حلقہ نمبر NA 259 اور NA 260۔ موجودہ صورتحال پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیاض راجہ صاحب۔ فیاض راجہ صاحب، بلوچستان کی کیا صورتحال ہے، کس کا پلڑا بھاری ہے؟ دیکھیے احمد، کل کی ویڈیو جو ہم نے KP پشاور کے حوالے سے کی، میں نے ایک بیس کیمپ کا ذکر کیا تھا کہ پاکستان کی تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے 3 بیس کیمپ ہیں، PTI کا KP، نون لیگ کا پنجاب اور پیپلز پارٹی کا سندھ۔ اچھا، تاریخی تناظر میں، سیاسی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو بلوچستان ہمیشہ سے کسی بھی قومی سیاسی جماعت کا اس طرح سے بیس کیمپ نہیں رہا۔ مطلب وہ سیاسی جماعتیں جو وہاں پر جیتتی رہی ہیں وہ علاقائی سیاسی جماعتیں ہیں، ایک صوبے کی سیاسی جماعتیں ہیں، کسی حد تک بعض جگہ JUI بھی جیتتی رہی، یعنی پاکٹس کے اندر ووٹ رہے ہیں۔ جی لیکن اس مرتبہ صورتحال بڑی مختلف ہے اور بڑی ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہے، اور اس کا آغاز 2013 سے ہی ہو گیا تھا۔ میں اس سے پہلے کئی پلیٹ فارم پر اس کا ذکر کرتا رہا ہوں، کیونکہ کوئٹہ جو ہے وہاں پر پختونوں کی اکثریت ہے، جی بلوچ باقی بلوچستان کے دیگر علاقوں میں ہیں، تو شاید سمجھا جاتا ہے کہ بلوچستان میں سارے بلوچ ہیں، لیکن کوئٹہ میں پختون بھی ہیں، اسی طرح دیگر کئی علاقوں میں بھی وہاں پہ پٹھان بھی ہیں۔ اور 2013 سے اگر ہم تمام تر صورتحال کا جائزہ لیں تو بڑی آہستہ آہستہ صورتحال وہاں پر تبدیل ہوتی رہی ہے، اور 2 بڑے امپارٹنٹ فیکٹر تھے اس کے اندر۔ ایک تو یہ کہ سرداروں کے مقابلے میں کسی نوجوان کو، کسی عام آدمی کو، کسی نئے شخص کو ٹکٹ دینا بہادری کے ساتھ اور اس کا پرفارم بھی کرنا، اور دوسری چیز یہ کہ کسی قومی سیاسی جماعت کا وہاں پہ جا کے اپنی جگہ بنانا، کیونکہ اس سے پہلے اگر کسی قومی سیاسی جماعت نے وہاں 2-4 نشستیں اگر لی بھی ہیں ماضی میں، پیپلز پارٹی یا PMLN، تو سرداروں کے بیس پہ انہوں نے لی۔ لشکری رئیسانی جہاں چلے جائیں، جمالی صاحب جہاں چلے جائیں، اس قسم کے لوگ جس جگہ چلے جائیں وہ پارٹی جیت جایا کرتی تھی۔ اچھا، 2013 سے کچھ صورتحال ڈیفرنٹ ہونا شروع ہوئی۔ پہلے میں عوام کے سامنے، وہ جو ہمارے ویورز ہیں دیکھنے والے پاکستان الیکشن سیل کے، ان کے سامنے اگر صورتحال رکھوں تو بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ لیٹسٹ سروے جو جولائی میں ہوا تھا، جو اخبارات میں چھاپا بھی ہے، بڑا حیران کن تھا کہ بلوچستان میں پہلی مرتبہ اس طرح ہوا کہ 36% لوگوں نے کہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے، اور 18% نے کہا پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے، اور PMLN کو 11% نے، یعنی تینوں مین پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان کی ہیں، بلوچستان میں بھی اب ان کے ووٹ کو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی سردار یا الیکٹیبل ذرا پیچھے چلے گئے۔ جولائی کا سروے، اس میں کنٹریبیوشن دیگر سیاسی جماعتوں کا بھی ہوگا، لیکن سب سے زیادہ تحریک انصاف اور عمران خان کا۔ اور اگر میں یہ کہنا چاہوں، مجھے یہ کہنے دیں، بلکہ لکھ لیں اس بات کو، کہ اگر عمران خان صاحب کو وہاں کمپین کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، اب تو خیر کسی بھی جگہ پہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ باہر آتے ہیں، بلے کے نشان پہ الیکشن لڑتے ہیں، کوئٹہ میں اگر ایک آدھ وہ جلسہ کر لیتے ہیں، تو یہ 36% آپ کو 45-50% پہ لے جائے گا۔ اور اگر عمران خان وہاں سے الیکشن لڑتے ہیں کوئٹہ سے، تو ارد گرد کے علاقوں کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ اب یہیں سے اندازہ لگائیں نا کہ قوم پرست جو جماعتیں ہیں وہ ساری 10% سے نیچے، پہلی مرتبہ کوئی سیاسی جماعت سارے صوبوں میں مقبول اور ڈبل یعنی PTI 36%، پیپلز پارٹی 18%، باقی تو کل صوبوں کی میں نے تفصیل عوام کے سامنے رکھی تھی۔ اچھا، اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اگر ہم 2013 سے شروع کریں، اگر آپ اجازت دیں۔ جی پلیز۔ 2013 کی اگر ہم بات کریں، اس وقت نیا جلسہ ہوا تھا 30 اکتوبر 2011 کا۔ نئے سے مراد یہ کہ آخری بڑا ایونٹ ان کا وہی تھا، اور ایک ہائپ تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اور 2 نشستیں تھیں اس وقت کوئٹہ کی، اور دونوں نشستیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی تو نہیں، لیکن ذرا ووٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ذرا دیکھیے گا۔ NA 259 کوئٹہ 1، محمود خان اچکزئی سے مقابلہ تھا قاسم خان سوری کا۔ اچھا، یہاں روکتے ہیں تھوڑی بات۔ قاسم خان سوری اور اسد کیسر، یہ 2 ایسی ڈیفرنٹ ایگزامپل تھی۔ مجھے یاد ہے جس دن عمران خان صاحب نے انہیں جو ہے وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے نومینیٹ کیا، تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑے عام سے لوگوں کے نام ہیں، اسد کیسر، قاسم سوری، ایسے لوگوں نے پہلے سنے نہیں۔ پہلے تو سردار اور گیلانی اور قریشی اور میاں اس قسم کے لوگ اسپیکر ہوا کرتے تھے، تو بڑا حیران کن تھا۔ اور اس میں اسد کیسر صاحب تو چلے، ان کا بیک گراؤنڈ جماعت اسلامی کا ہے۔ قاسم سوری صاحب ایک بالکل ڈیفرنٹ ایگزامپل تھی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے یوتھ ونگ سے لے کے آگے چلی، پیور وہ تحریک انصاف کا حصہ، PTI کے یوتھ ونگ، اسٹوڈنٹ پولیٹکس، اس کے بعد، اور آج تک یہ دونوں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بلوچستان اور KP جیسے صوبے کے اندر ابھی تک یہ بہادری، جہاں پہ پنجاب اور سندھ سے کئی لوگ چھوڑ چکے ہیں، بڑے بڑے ہیوی ویٹس PTI کے، وہاں یہ دونوں ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ ان کو ایک کریڈٹ دینا ہوگا۔ اچھا، قاسم خان سوری صاحب جناب 16,006 ووٹ انہوں نے لیے، دوسرے نمبر پر رہے محمود خان اچکزئی کا زبردست مقابلہ، 38,000 ووٹ لے انہوں نے لیے،
اور پختون ووٹ بینک، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، محمود خان اکرزئی کی، ان کے والد کی، ان کے دادا کی 75 برس پرانی سیاست، اور چیلنج کون کر رہا ہے؟ ایک نوجوان پی ٹی آئی کا، اور ان کے مقابلے میں 16,000 ووٹ لے رہے ہیں، یعنی ماحول بن گیا تھا۔ این اے 260 وہاں پر بھی پی کے میپ 30,000 ووٹ لے کے جیت رہی ہے، مودو خیل صاحب، مینگل ان کے مقابلے میں 26,000 ووٹ لے کے دوسرے نمبر پہ، لیکن وہاں پہ بھی تحریک انصاف نے اپنا آپ دکھایا، اور اس سے ملکہ حلقے کے اندر بھی وہ 7,500 ووٹ لے رہی ہے، یعنی آغاز ہو چکا تھا بالکل اس تبدیلی کا، جو اب آہستہ آہستہ جس کی طرف میں آپ کو 2024 میں لے کے جا رہا ہوں، تاکہ لوگ یہ نہ کہنا جی دھاندلی ہو گئی اور اچانک کوئی پی ٹی آئی آ گئی، یہ ایک آغاز ہو چکا تھا۔ اب چلیں اب آپ کو لے کر چلتے ہیں 2018 کی طرف۔ بالکل این اے 264 کوئٹہ 1، جناب عصمت اللہ صاحب ایم ایم اے کے جیتتے ہیں، 14,888 ووٹ لیتے ہیں۔ ملک عبد الوہاب بی این پی کے، وہ جناب ملک عبد الولی بی این پی کے 10,071، اور تیسرے نمبر پہ سیف اللہ خان پی ٹی آئی کے 10,053، یعنی دوسرے نمبر کے بندے سے صرف 18 ووٹ کم، اور جیتنے والے سے صرف 4,000 ووٹ کم، یعنی کوئٹہ شہر کی یہ صورتحال بتا رہا ہوں۔ اور 7 الیکشن لڑ رہے تھے، این اے 265 قاسم خان سوری، دونوں طرف گئے نا اثرات، 25,979 ووٹ لے کر جیت کس سے رہے ہیں؟ لشکری رئیسانی، بہت بڑا نام، بلوچستان نیشنل پارٹی کے، ایک پوری تاریخ، وہ ان کے مقابلے میں 20,394، یعنی 5,000 ووٹوں سے جیت رہی ہے پی ٹی آئی۔ اور پی کے میپ جو کہ پہلے آپ نے دیکھا کہاں پر تھی، محمود خان اکرزئی صاحب یہاں تیسرے نمبر پہ چلے گئے، 11,487، یعنی یہاں سے اب تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس وقت سے شروع ہے۔ چلیں این اے 266 کی بات کریں، جو اب این اے 264 ہے۔ آغا حسن بلوچ بی این پی کے 20,000 ووٹ لے کے جیتتے ہیں۔ حافظ حسین احمد، بڑا نام، اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ حافظ حسین احمد صاحب کا جو گروپ ہے ابھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الائن ہے، ٹھیک ہے، وہ جے یو آئی فیف مولانا فضل الرحمان صاحب علی چھوڑ چکے ہیں، صحیح ہو، ان کا اپنا ذاتی ووٹ بینک بھی ہے، وہ ووٹ لے رہے ہیں 11,000۔ جمال خان پی کے میپ کے 9,000، اور یہاں پر ایک عام کارکن پی ٹی آئی کا، کوئی قبائلی سردار نہیں، زین العابدین پاکستان تحریک انصاف کے 5,624 ووٹ یہاں پر بھی لے رہے ہیں، یعنی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کیا اس وقت ماحول تھا۔ آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں ہونے کیا جا رہا ہے۔ بالکل فیاض صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت کیا حالات ہیں، کیا ماحول بن رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور ویسے تو ان کو پورے ملک میں پی ٹی آئی پر جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اور ان کو کسی قسم کی کوئی سیاسی سرگرمی نہیں کرنے دی جا رہی، لیکن بلوچستان چونکہ شروع سے ہی وہ ان بڑی سیاسی جماعتوں نے ایک قسم کا نگلیکٹ کیے رکھا ہے، تو کیا حالات دیکھ رہے ہیں کہ اس بار کہاں پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے؟ اچھا دیکھیے، بلوچستان کے اور بھی کچھ بڑے انٹرسٹنگ جو ہے نا وہ ڈائنامکس ہیں، جیسے 70 کی دہائی کے اندر وہاں جو مرکز میں حکومت پارٹی بناتی ہے، پیپلز پارٹی، وہ بلوچستان میں نہیں بنا سکتی، اپوزیشن وہاں بناتی ہے، اس وقت نیب ہوا کرتی تھی، نیشنل عوامی پارٹی، اور ساتھ جناب ان کے مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب مولانا مفتی محمود، یعنی وہ وہاں کی حکومت بنا لیتے ہیں، بھٹو صاحب پھر حکومت گرا دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر 80 اور 90 کی دہائی میں ہمیشہ وہاں جو صوبائی حکومتیں بنتی رہیں، یا تو وہ ایک اس کو چوں چوں کا مربع کہنا چاہیے، وہ ان کو مخلوط حکومتیں کہہ لیں آپ، جہاں پر مخلوط حکومتیں اور چوں چوں کا مربع ہوتی ہیں تو پھر وہ حکومتوں کی نہیں ہوتی، وہ کسی اور کی ہوتی ہیں جن کا شاید کھل کے ہم نام نہیں لے سکتے۔ تو جناب وہاں پر حکومتیں ہمیشہ ایسی بنتی رہی ہیں، اور پچھلی تینوں حکومتیں بھی آپ دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کے دور میں، نون لیگ کے دور میں، اور پی ٹی آئی کے دور میں، وہاں کس کی بنی ہے، کیسے بنی ہے؟ بلوچستان کی تاریخ ہے کہ کبھی ایک پارٹی نے سمپل میجورٹی ایک پارٹی سمپل میجورٹی کے ساتھ، وہاں میں نیشنل سے ہٹ کے صوبائی حکومت کی، کیونکہ بھی اس پہ بات کرتے ہیں تو صوبائی اسمبلی پہ بھی بات کر لیتے ہیں، پھر یہ سارا سینیریو ہمیں ذرا زیادہ بہتر انداز میں سمجھ آئے گا۔ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا ذرا۔ اب قومی اسمبلی میں تو ہیں 16 سیٹیں، بالکل، اور وہاں پر بلوچستان کے شہر 16 اور 3 ہے وہاں پہ کوئٹہ کی، جس کی صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ شہری علاقہ ہے، لیکن ارد گرد علاقوں پہ بھی اثرات جائیں گے آگے۔ میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں کہ 16 میں سے تحریک انصاف کتنی سیٹوں کے اوپر مضبوط ہے، اوورال کوئٹہ کی، اوورال بلوچستان کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، لیکن کوئٹہ کی بھی آپ کو بتاتے ہیں وہ کتنی ہیں۔ اگر صوبائی اسمبلی کی اگر ہم بات کریں، 2013 میں جناب یہاں پہ 6 نشستیں تھیں صوبائی اسمبلی کی، پاکستان تحریک انصاف جیتی تو کوئی نشست نہیں، لیکن تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ، پانچویں نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ، پانچویں نمبر پہ، چھٹے نمبر پہ، ایک پہ 10ویں نمبر، یعنی 1000 ووٹوں سے زیادہ، 3,454، 3,124، 2,256، 1,676، 2,256۔ اچھا، یہ ووٹ کم نہیں ہے، یہاں پہ جیتنے والے کینڈیڈیٹ 8-10 ہزار ووٹ لے کے جیت رہے ہیں، اور مقابلے میں اگر پی ٹی آئی 2-3-4 ہزار ووٹ لے رہی ہے تو یہ اچھی کارکردگی ہے۔ بلوچستان میں ٹرن آؤٹ کم رہتا ہے، ووٹ بھی زیادہ نہیں ہے، حلقے بڑے بڑے ہیں، آبادی کیونکہ کم ہے تو ٹرن آؤٹ بھی کم رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اچھی کارکردگی۔ آگے چلیں، الیکشن 2018،
सीटें 9 हैं, तहरीक इंसाफ जीत फिर भी 1 सीट रही है, कितनी, 9 में से 1। और लेकिन इसके बावजूद वोट तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, पांचवी, छठी, इसी तरह से तमाम 9 पे 3000 वोट, 2000 वोट, 6658 वोट, 5110 वोट, यानी 1500 से वोट यहाँ पर भी सारे ज्यादा हैं। यानी पीटीआई ने वहां पर अपनी उस वक्त भी, ये फैक्ट एंड फिगर की रोशनी में हम आपको बता रहे हैं कि पीटीआई ने वहां पर भी अपनी जो है वो जगह बनाई। और अब फिर आपको 2024 की तरफ भी लेकर चलते हैं जब वहां पे 9 नशिस्तें हैं। जनाब 2024 में क्या हालात देख रहे हैं कि जो सूबाई सतह पर जो है पीटीआई की क्या कारकर्दगी होगी, क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि 9 सीटें बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की, तो क्या हालात देखते हैं कि पीटीआई को जीतने की पोजीशन में है कि नहीं? देखिए, कौमी और सूबाई अगर दोनों की हम बात करें ना, वक्त हमारे पास कम है, दोनों की अगर हम बात करें तो कौमी असम्बली की 1 सीट पीटीआई जीती थी, 1 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पे, तकरीबन दूसरे पे रही थी, और 1 पे वो रह रहे हैं तीसरे या चौथे पे उस वक्त 2008। इस वक्त सूरत हाल मैंने आपके सामने सर्वे रखा है, 36% पीटीआई वहां पे मकबूल। और इमरान खान खुद अगर जलसा करते हैं, इलेक्शन में कैंपेन करते हैं, सीट लड़ते हैं खुद कोयटा में, तो ये मकबूलियत 50% तक भी जा सकती है। इस वक्त तमाम गैर जानबदार जराए ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की 16 में से 8 नशिस्तें तहरीक इंसाफ जीतने की पोजीशन में है, और कोयटा की 3 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत है। और अब आ जाए सूबाई असम्बली की तरफ, तो जनाब यहां पर हैं 9 नशिस्तें सूबाई असम्बली की। इन 9 में से 6 से 7 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेटर पोजीशन में है, जीतने की आगे है। आज की जो लेटेस्ट सर्वे हैं 2-3 के ऊपर मुकाबला है, यानी बलूचिस्तान के शहर कोयटा के अंदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे आगे है, सबसे आगे है। और दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी, तीसरे नंबर पे नून लीग और कौम परस्त जमातें जरा ज्यादा पीछे हैं इस पर। ठीक है जी। नहीं तो इसका आपका कहने का मतलब है कि ये पीके मैप या बाप पार्टी या बीएनपी या ये एचडीपी जो हजारा डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो ये आपको पीटीआई के मुकाबले में कहीं नहीं दिखाई दे रही? देखें, बिल्कुल नजर आ रही है, लेकिन इनके अपने इनके कुछ ऐसे मतलब यानी पोर्शन है, जगह है, सर्कल्स है ना। यानी हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी भी उन जहाँ पे जो है वो हज़ारा का वोट है, वहाँ पर वो एक सूबाई असम्बली की नशिस्त निकाल सकती है। हज़ारा कभी भी कोई कौमी असम्बली की नशिस्त वहाँ से बलूचिस्तान से निकालना उनके लिए मुश्किल है, ज़रा डिपेंड करता है ना कितने वोट लेते हैं। इसी तरह बाकी सियासी जमातें भी। जी, अपने नाजरीन को बताते चले, कोयटा से मुतल्लिक जो हमारे पाकिस्तान इलेक्शन सेल के ट्विटर पर जो सर्वे हुआ, तकरीबन 1000 लोगों ने इस पोल में हिस्सा लिया, जिसमें बकौल लोगों की जो जिन्होंने इजहार राय किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब 97.7% वोट्स लेकर ये सर फहरिस्त है। उसके बाद पीके मैप यानी पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ये 0.6% पर है, पीपल्स पार्टी 0.5% पर, नून लीग लोगों के नज़रिए के मुताबिक 1.3%, जिन लोगों ने वोट दिए 1.3%। उसके अलावा जो दीगर जमातें हैं जिनमें बीएनपी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और बीएपी बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इनकी शरह तकरीबन 1% है, 1%। सो फयाज राजा साहब, कंक्लूड करते हैं अपनी गुफ्तगू को। ओवरऑल क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि इस बार कोयटा किसका? जी बिल्कुल, ओवरऑल तो यही नजर आ रहा है कि कोयटा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छा परफॉर्म करेगी। कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तों पर वो बेहतर पोजीशन में है। ठीक हो गया जी। नाजरीन, ये थी आज की हमारी कोयटा से मुतल्लिक गुफ्तगू। एक नए इलाके और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।